الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کا میزبان، آپ کا بھائی، آپ کا دوست محمد فرحان اسحاق رحمانی آپ کے سامنے عمرہ کیا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہے۔ عزیزان محترم، عمرہ کیا ہے؟ عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ اس میں بیت اللہ کی زیارت، طواف، سعی اور حلق یا قصر شامل ہیں۔ یہ سال کے کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے، جبکہ حج مخصوص ایام میں ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن و حدیث میں عمرے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 196 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس بات کا ثبوت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، یعنی ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے حج اور عمرہ فقر و گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں اور میرے بچوں، عمرے کے معاشرتی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ عمرہ کرنے سے دلوں میں نرمی اور روحانی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ امت مسلمہ میں اتحاد اور بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ سخاوت، ایثار اور قربانی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ عمرہ کرنے والے افراد معاشرے میں دین کی طرف رغبت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسلام میں عمرے کی اہمیت بھی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا کیے۔ عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ یہ ایمان کو تازہ کرتا اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، عمرے کے فرائض بھی ہیں۔ احرام باندھنا، نیت اور تلبیہ کے ساتھ طواف کعبہ یعنی کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگانا، سعی یعنی صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، اس کے بعد حلق یا قصر یعنی بال منڈوانا یا چھوٹے کرنا، یہ سب عمرے کے فرائض ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، عمرے کے واجبات بھی ہوتے ہیں۔ میقات سے احرام باندھنا، طواف اور سعی کو ترتیب سے ادا کرنا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ سب کیا ہیں؟ عمرے کے واجبات ہیں۔ اسی طرح عمرے کے سنن و مستحبات بھی ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ غسل کر کے احرام باندھنا، خوشبو لگانا، لیکن خوشبو احرام سے پہلے، اور بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا، کعبہ دیکھتے ہی دعا کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینا ہاتھ سے یا اشارے سے، یہ تمام کے تمام عمرے کی سنن و مستحبات ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، میقات کے کچھ مختلف مقامات ہیں۔ نمبر 1 ذوالحلیفہ ابیار علی، یہ وہ مقام ہے جہاں سے مدینہ منورہ سے آنے والے اس مقام پر میقات کرتے ہیں۔ الجحفہ، شام و مصر سے آنے والوں کے لیے مقام میقات ہے۔ قرن المنازل، یہ نجد سے آنے والے
عمرہ زائرین کے لیے میقات ہے۔ یلملم یہ یمن سے آنے والوں کے لیے مقام میقات ہے۔ ذات عرق یہ عراق سے آنے والوں کے لیے ہے۔ اور مسجد عائشہ مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے لیے میقات ہے۔ اچھا، عمرے کی ادائیگی میں کچھ عام غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ احرام کے بعد خوشبو لگا لیتے ہیں کچھ لوگ، طواف یا سعی میں ترتیب توڑ دیتے ہیں، طواف کے دوران دنیاوی باتیں یا دنیاوی مشاغل میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور حجر اسود کو دھکم پیل کے ساتھ بوسہ دیتے ہیں، اور احرام میں شکار یا ناخون یا بال کاٹ لیتے ہیں۔ ایسی تمام صورتوں میں یہ عمرے کی غلطیاں کہلاتی ہیں، تو اس سے اعراض کرنا چاہیے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے عمرے کا مکمل طریقہ بیان کروں، میں احرام کے احکام بیان کرنا یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں۔ احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا، شکار کرنا، جماع کرنا اور ناخون یا بال کاٹنا منع ہے۔ احرام میں سلے ہوئے کپڑے مردوں کے لیے پہننا منع ہے، لیکن ہاں، عورتیں عام لباس پہن سکتی ہیں۔ احرام کے دوران جھگڑا کرنا، گالی دینا یا لڑائی کرنا یہ سخت منع ہے۔ احرام میں بال کاٹنا یا حکم ٹوٹنا، اس کے حوالے سے بھی میں عرض کرتا چلوں، اگر کوئی شخص احرام میں بال کاٹ لے، ناخون تراش لے یا خوشبو لگا لے تو دم یعنی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ دم کا مطلب ہے ایک بکری یا دمبا ذبح کرنا جو حرم میں تقسیم کیا جائے۔ اگر کوئی شکار کرے تو اس کے بدلے میں دم یا کفارہ لازم ہے۔ عزیزان محترم، اب میں آپ کے سامنے عمرے کا مکمل طریقہ بیان کروں گا۔ عمرے کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے، میقات پر غسل کرنا ضروری ہے، ناخون تراشنا ضروری ہے، غیر ضروری بال صاف کرنا ضروری ہے، اور خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے۔ یعنی احرام باندھنے سے پہلے آپ جو ہے نا خوشبو لگا سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسا ہے کہ جو اپنے ممالک سے آ رہے ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھروں سے ہی غسل کر لیں اور اپنے گھر سے ہی احرام باندھ لیں، اور جب جہاز ان کا مقام میقات سے گزرے تو اس وقت نیت کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، مرد حضرات جو ہے 2 سفید غیر سلے کپڑے یعنی تہمت اور چادر پہنیں، خواتین اپنے عام کپڑوں میں رہیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور عمرے کی نیت کریں۔ عمرے کی نیت کیا ہے؟ اردو میں بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ اے اللہ کریم، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما۔ پھر اس کے بعد بلند آواز سے تلبی پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور اس کی تکرار کرتے رہیں، بار بار اس کو پڑھتے رہیں، دہراتے رہیں۔ اچھا، عمرے کی ادائیگی میں نمبر 2 جو کام ہے آپ کا وہ ہے طواف کعبہ۔ مسجد الحرام میں جب آپ داخل ہوں، اگر آپ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ نگاہیں نیچی کرتے ہوئے آپ بیت اللہ کی سمت چلیں، اور وہاں جا کر جیسے ہی آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑے تو آپ اس وقت جو بھی دعا مانگیں گے، جائز دعا، اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو کچھ لوگ جو ہے نا ان کو بے اختیار رونا ہی آ جاتا ہے، لیکن اگر کوشش کریں دعا مانگ لیں، اور دعا میں اگر یہ دعا کر لیں، اے اللہ میں اس عمرے پر آیا ہوں، اس عمرے پہ میں بھی جتنی بھی جائز دعائیں مانگوں اور اپنی زندگی میں جتنی بھی جائز دعائیں مانگوں سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ ایک دعا لیکن جامع دعا ہے۔ طواف جو ہے آپ نے حجر اسود کے سامنے سے شروع کرنا ہے۔ حجر اسود کی سیدھ میں جائیں آپ، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے اپنے ہاتھوں کو جو ہے اس کو بوسہ دیں اور آنکھوں سے لگائیں، اور آپ جو ہے اس کے بعد طواف کرنا آغاز کریں، طواف کا آغاز کریں۔ مرد اور عورتوں کے طواف
7 چکر ہی ہوتے ہیں، لیکن انداز تھوڑا سا مردوں کا اور عورتوں کا مختلف ہوتا ہے۔ عورتیں تو ایک ہی سیکوینس میں ایک ہی انداز میں جو طواف کریں گی، لیکن مرد ان کے طواف کے جو ہے 2 مختلف انداز ہیں۔ ایک انداز ہے ان کا رمل کرنا، جو کہ 3 طواف ہیں وہ رمل کہلاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ دایاں کندھا کھول دیتے ہیں اور پہلوانوں کی طرح شانے چوڑے کر کے اور کندھوں کو اچکا کے اور تیز قدموں کے ساتھ جو ہے وہ 3 طواف کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چاہیں تو اپنا جو آپ نے دایاں کندھا کھولا ہوتا ہے اس کو دوبارہ ڈھک لیں، اور اس کے بعد آپ 4 جو طواف کے باقی چکر ہیں اس کو مکمل کریں۔ طواف کے 7 چکر مکمل کریں۔ ہر چکر پہ حجر اسود کے سامنے سے شروع کرنا ہے اور ختم بھی اسی پر کرنا ہے۔ یعنی پہلا چکر آپ نے حجر اسود سے شروع کیا تو حجر اسود پہ ہی وہ چکر آپ کا مکمل ہوگا۔ دوسرا چکر جو ہے وہ حجر اسود سے شروع ہوا تو وہ حجر اسود پہ ہی مکمل ہوگا۔ اسی طرح یہ 7 چکر حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود پر ہی مکمل ہوں گے۔ اس کے بعد طواف کر لینے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اگر رش ہو تو کہیں اور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مقام ابراہیم پڑھنا وہ افضل ترین جگہ ہے، وہاں پہ 2 رکعت نماز طواف کی ادائیگی کی ضرور پڑھیں۔ اور اگر اس جگہ پہ رش ہو، اور عموماً رش ہوتا ہے، تو اس جگہ پہ اگر رش ہے تو آپ دوسرے کسی بھی مقام پر پورے میقات یعنی کہ حدود حرم میں کہیں بھی آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کر سکتے ہیں۔ چونکہ راستہ بھی ہوتا ہے، طواف بھی ہوتا ہے، تھکن بھی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ خوب پیٹ بھر کر اگر ممکن ہو یا جتنے آپ کو ضرورت حاجت ہو اتنا آپ آب زمزم بھی پئیں، اور اس کے بعد بھی جو دعا مانگی رب العالمین آب زمزم کو پینے کی برکت سے اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رب العالمین ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے سعی بین الصفا والمروہ، یعنی یہ عمرے کا ہمارا تیسرا اسٹیپ ہے۔ صفا پہاڑی پر چڑھ کر دعا کریں۔ اب تو صفا پہاڑی پر نہیں چڑھ سکتے، وہاں پہ انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے، لیکن اس طرف اگر آپ جاتے ہیں تو دیکھیں کہ بیت اللہ کا رخ کس جگہ پہ، بیت اللہ کے رخ کی طرف آپ اگر آپ چاہیں تو قرآن کی آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ورنہ آپ چاہیں تو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے، اور اب آپ نے صفا سے مروہ کی طرف چلنا شروع کر دینا ہے۔ صفا سے مروہ آپ چلیں گے اور درمیان میں آپ دیکھیے گا کہ سب ستون آتے ہیں اوپر کے حصے میں، سب ستونوں کے درمیان مرد حضرات کو تھوڑا سا تیز چلنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ صفا مروہ کا جو چکر ہے، صفا سے آپ نے شروع کیا مروہ تک، یہ ایک چکر کہلائے گا۔ اسی طرح مروہ سے صفا تک یہ دوسرا چکر، اور اسی طرح صفا سے مروہ تک تیسرا چکر، اسی طرح مروہ سے صفا تک یہ چوتھا چکر، اور یہ اسی طرح 7 چکر آپ نے مکمل کرنے۔ اس 7 چکر میں بیچ میں جو گرین لائٹس آتی ہے اس میں تھوڑا سا تیز قدموں کے ساتھ، کچھ لوگ دوڑ کر بھی کر لیتے ہیں، خواتین نہ دوڑیں، لیکن مرد حضرات جو تھوڑا سا دوڑ کر کریں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب چونکہ آپ نے مروہ کے مقام پر پہنچ کے آپ کے 7 چکر جب مکمل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، حلق، یعنی یا تو گنجے ہو جائیں، حلق کہتے ہیں گنجے ہونے کو، یا قصر، یعنی کم از کم 1 انچ بال جو ہے نا اپنے سر کے آپ نے وہ کاٹ لینا ہے۔ تو اس طرح آپ کی سعی مکمل کرنے کے بعد مرد حضرات سر کے بال منڈوائیں، یہ زیادہ افضل ہے حلق کرانا، یا کم از کم 1 انچ بال کٹوا لینا پورے سر میں سے، یہ قصر کہلاتا ہے۔ اور خواتین صرف بالوں کے سرے سے ایک پور تقریباً 1 انچ کاٹیں، اس کے بعد احرام ختم ہو جاتا ہے اور عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ احرام کے احکام کی خلاف ورزی دم کو لازم کر دیتی ہے، اور دم کیا ہے، ایک بکری یا دمبا حدود حرم میں ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت وہاں تقسیم کر دیا جائے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے بچوں، میں نے آپ کے سامنے عمرے کے حوالے سے کافی تمہیدی کلام کیا۔ اب میں چاہتا ہوں کچھ خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ عمرہ ایک عظیم عبادت ہے جو گناہوں کو مٹاتی اور ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ اس کے فرائض، واجبات اور سنن کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے،
اور غلطیوں سے بچنے کے لیے علم حاصل کرنا اور تجربے کار افراد سے رہنمائی لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے مزید عرض کرتا چلوں، معزز سامعین و ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے جتنا میرا علم تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اپنے تجربات کی روشنی میں نے آپ کے سامنے عمرے کا طریقہ، عمرے کے فرائض، عمرے کے واجبات، عمرے کے سنن اور اس میں ہونے والی غلطیاں اور اس کی احتیاط میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ رب العالمین میرے اس کہنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آپ جب بھی عمرہ کریں تو بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں اور بہت زیادہ احتیاط سے اس کی پوری تیاری کے ساتھ آپ عمرے کی ادائیگی کریں۔ میری اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ رب العالمین جو عمرہ کرنے جائیں اور جس مقام سے بھی جائیں، رب العالمین ان سب کے عمرے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے اور بخشش و مغفرت کا ہر وقت پروانہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ رب العالمین سے یہی التجا ہے کہ اگر کوئی غلطی سرزد عمرے میں ہو جائے، اللہ رب العالمین اسے اپنے شان رحیمی اور کریمی کے صدقے میں معاف فرمائے۔ میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔